نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے نوازوں کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 10 کے اندر جو آیات موجود ہیں، ان آیات میں سے چند آیات کی تفسیر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں اور اسے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ یوں تو اللہ پاک نے پارہ نمبر 10 میں بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تمام کو بیان کرنا یہ وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ چند اہم چیزیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کون کرتا ہے؟ اللہ کے گھر کو کون بناتا ہے؟ اس چیز کو بھی اللہ پاک نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ دیکھیے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، بنانا ہے، آباد کرنا بھی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ آج ہم لوگ مسجد کو آباد کر رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ اگر 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں پہنچتے ہیں یا بار بار مسجد میں حاضری دیتے ہیں تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنی چاہیے، اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کچھ روایتوں میں فرمایا گیا، جس کو زیادہ تر مسجد میں دیکھو اس کی جنتی ہونے کی گواہی دے دو، جس کو زیادہ تر مسجد میں دیکھو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دو۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ہوں گے فجر پڑھنے کے بعد وہ ظہر کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، ظہر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ظہر پڑھنے کے بعد وہ عصر کے انتظار میں رہتے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کے انتظار میں رہتے ہیں، مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کے انتظار میں رہتے ہیں، ہے نا؟ ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے جنتی ہونے کی آپ گواہی دے دیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جنتی ہونے کی گواہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جنت ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے، صحابہ سے، میرے غلاموں جب کبھی تم جنت سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، جنت سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے آقا دنیا میں جنت ہے کہاں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مسجدیں دنیا میں جنت ہیں، جب ان سے گزرو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا جنت کا پھل کھانے کے مترادف ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا جنت کا پھل کھانے کے مترادف ہے۔ تو مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ اگر مسجد میں آتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور ان کے بارے میں رب نے فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہیں؟
ہدایت یافتہ ہیں۔ مسجد بنانے کے حوالے سے اور مسجد کی صفائی کے حوالے سے، مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہاں پر کافی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو بڑھانا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، ہے نا؟ یہ تو بہت سنتے ہم، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور نفیس بات میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ ہمارا جو یہ محلہ ہے مستان صوفہ بہت وسیع و عریض ہے۔ مسجد معراج مستان صوفے کی بنیاد یہیں کیوں ڈالی گئی؟ یہیں مسجد کیوں بنی؟ کہیں اس محلے میں بن سکتی یا اس گلی میں بن سکتی، یہیں کیوں بنی گئی؟ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو چڑھاتے تھے اور بلند کرتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دے دیا تھا کہ اے ہواؤں اپنے دوش پر خانہ کعبہ کے ذرات کو پوری دنیا میں پھیلا دو، خانہ کعبہ کے ذرات کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ تو آج سے برسوں پہلے ہواؤں کے دوش پر خانہ کعبہ کے ذرات کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس دور میں جہاں جہاں بھی خانہ کعبہ کا ذرہ آ کے پڑا ہے قیامت سے پہلے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم کے دور میں ہواؤں کے دوش پر خانہ کعبہ کا کوئی ذرہ آ کر کے یہاں پر پڑا ہے، تبھی تو یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے۔ اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، بنانا، یہ نہ صرف اولیاء علماء کی سنت ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خلیل اللہ نے کی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کی ہے، ہمارے نبی نے کی ہے مسجد کی تعمیر۔ تو پتہ چلا جہاں اور نبیوں کی سنت ہے مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو بنانا، وہیں پر انبیاء کی کرام کی بھی سنت ہے۔ اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی آپ حضرات کوشش کریں۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی کے حوالے سے بھی کافی فضیلت آئی ہے، یہاں پر کافی تفصیل ہے۔ میں صرف ایک فضیلت آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور یہ حدیث پاک کے صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے۔ کون سے صحیح حدیثوں میں آیا ہوا ہے؟ آپ جب کبھی دیکھیں مسجد میں کچھ کچرا پڑا ہوا ہے یا کہیں کچھ گرد و غبار ہے تو اسے صاف کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر سے گندگی کو دور کیا، اللہ نے ان کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور فرمایا، اللہ پاک نے ان کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر راتوں رات صحابہ کرام نے اس خاتون کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ صبح ہونے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ خاتون آج نہیں آئی، خاتون کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے آپ کو جگانا ادب کے خلاف سمجھا، سوئے ادب سمجھا، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر مجھے بتائے ہوتے تو میں اس کی جنازے کی نماز پڑھتا۔ پھر سرکار نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر کے چلو۔ صحابہ حضور کو اس کی قبر پر لے گئے اور حضور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اور وہ عورت روزانہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ اس کی قبر پر جا کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ اس کی قبر پر جا کر اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری قبر میں تشریف لائے، ویسے تو وہ سب کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں اپنے چہرے انور کی زیارت سے مالا مال فرمائیں اور خواب میں تشریف لائیں اور ہمارے دل کی گندگی دور ہو، تو آپ بھی ضرور مسجد کی صفائی کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ میں مبارک دیتا ہوں ہمارے مستان صوفے کے کچھ غیور نوجوان ایسے ہیں جو ہر جمعرات مسجد میں صفائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ
جوان ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سبوں کو بھی مسجد کو صاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں بے شمار، اس کو آباد کرنے کی فضیلتیں ہیں، اس کو تعمیر کرنے کی فضیلتیں ہیں، اور اس کو صاف کرنے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ تو مسجد کو کون آباد کرتے ہیں، اس کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ 10ویں پارے میں۔ دوسری بات، قرآن پاک کے 10ویں پارے میں اللہ نے پھر کیا بیان فرمایا، سنیے۔ ہم لوگ کا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے وہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رشتوں سے بھی پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ہر بیٹا، بیٹی، بیوی، رشتہ داروں سے پاک ہے، مبرہ، وہ تنہا ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے برخلاف یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور نصرانیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے 10ویں پارے میں بیان فرمایا ہے اور ان کا رد فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم۔ دیکھیں کیا مطلب اس کا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی اپنی منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں، کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد بلیغ فرمایا ہے۔ اور سنیے کیوں یہودیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کیوں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا اس لیے کہا کہ اللہ پاک نے 100 سال تک انہیں سلائے رکھا اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ 100 سال تک یہ سوئے رہے اور پھر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، تو اس معجزے کو دیکھ کر فوراً یہودی پکار اٹھے یہ تو انسان نہیں، یہ تو بشر نہیں، بلکہ یہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ معجزہ دیکھ کر کے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت مریم کے ذریعے سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان کا یہ معجزہ دیکھ کر کے عیسائیوں نے کہا یہ تو انسان اور بشر نہیں ہے بلکہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ اب سنیے ان کا معجزہ دیکھ کر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ اور ان کے جو معجزات ہیں ان سے بڑے بڑے معجزات ہمارے نبی کے ہیں، ان کے معجزے سے بڑے معجزات ہمارے نبی کے ہیں۔ نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے فرما دیا، نبی نے اشارہ کیا تو سورج کو پلٹا دیا، یہ بڑے بڑے معجزات ہیں۔ اب کوئی حضور کے معجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہہ نہ دے، اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا محبوب تم کہہ دو اگرچہ میں نے سورج کو پلٹایا ہے، اگرچہ میں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، اگرچہ کنکریوں سے میں نے کلمہ پڑھوا لیا ہے، اگرچہ درخت کو میں نے اپنے پاس بلوا لیا ہے، اگرچہ مردوں کو میں نے زندہ کیا ہے، لیکن میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح قل انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح۔ لیکن کچھ عقل کے اندھوں نے اس سے یہ سمجھا کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے طرح ہیں، ہم آپس میں ایک طرح ہیں، حضور کو بھی ہماری طرح بشر سمجھا، حالانکہ حضور ہماری اور تمہاری طرح بشر نہیں ہے بلکہ وہ سید البشر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سید البشر ہیں۔ تو کہیں حضور کے معجزات کو دیکھ کر دنیا انہیں خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، جیسے یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں بھی انسان ہوں،
لیکن اب پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم بشر ہو، توجہ چاہوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم بشر ہو. کیوں؟ رب سے پوچھئے تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملے گا، بندو اگر میں محمد کو بشر کہہ دوں تو یہ سند بن جائے گی، دلیل بن جائے گی. مجھے جو کہنا میں کہہ دوں گا، اور میں نے کہہ دیا. نبی کہنے کی بات آئی تو میں نے کہا یا ایھا النبی، رسول کہنے کی بات آئی میں نے کہا یا ایھا الرسول، ہے نا. شاہد نذیر بشیر کہنے کی بات آئی تو میں نے شاہد نذیر بشیر کہہ دیا. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. یا ایھا المدثر کہنا تو میں نے کہہ دیا، یا ایھا المزمل کہنا تو میں نے کہہ دیا. لیکن یہ بشریت کی بات ہے، مثلیت کی بات ہے. اگر میں کہوں تو سند بن جائے گی. اے محمد تم خود کہو تاکہ دنیا سمجھے کہ مدینے والا خاکساری کر رکھا ہے، مدینے والا عاجزی اور انکساری کر رکھا ہے. اب حضور نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے. اب ہمارے لیے یہ اجازت نہیں کہ ان کو ہم اپنی طرح بشر کہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے یار میں تو ایک ذلیل آدمی ہوں، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا مفکر ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ عاجزی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یار میں جاہل آدمی ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں بیکار آدمی ہوں، میں گرا ہوا آدمی ہوں. تو اب دوسروں کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بھی اس کو جو نا جاہل کہے، ان پڑھ کہے. تو سامنے والا سمجھے گا نا نہیں بھائی وہ اتنے بڑے علم والے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جاہل ہی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانبیاء ہونے کے باوجود، نوری بشر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بشر کہا، تو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، مدینے والا کیا کر رکھا ہے؟ خاک ساری کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کہ یہودیوں نے عزیر کو اپنا بیٹا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اس کو رب نے کہاں بیان فرمایا؟ 10ویں پارے میں. اور اللہ خود کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اگر واقعی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور عزیر خدا کے بیٹے ہیں تو دلیل پیش کرے، ہے نا. یہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں. اور سچائی یہ ہے اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، بیٹا بیوی باپ اور ماں ان تمام رشتوں سے پاک. وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونی چاہیے. اور پھر 10ویں بارے میں رب نے کیا بیان فرمایا ہے آپ جانتے ہیں، ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ والوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، اپنا کیریکٹر پیش کیا. 40 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا. اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کتنے سال مکہ میں رہے؟ 13 سال. کتنے سال؟ 13 سال. اور خدا کے بندوں کو خدا کی بارگاہ کی طرف بلاتے رہے. لوگوں نے بہت ستایا حضور کو، بہت پریشان کیا. اتنا ستایا کہ حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ کاہن کہا گیا، معاذ اللہ شاعر کہا گیا، معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون کہا گیا. حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. اور 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. حضور اور حضور کے خاندان کا کیا کیا گیا؟ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. حضور کا کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتا. سوشل بائیکاٹ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا. اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. اور ہجرت کی رات دیکھیے، ہجرت کی رات ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق. اور جانے سے پہلے حضرت مولا کائنات کو میرے نبی نے بلا کر کے فرمایا دیکھو مجھے میرے رب نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح اٹھ کر کے امانتیں لوگوں کو دے کر کے پھر تم مدینہ آ جانا، میں راتوں رات نکل جاؤں گا. اللہ اکبر. جب کافروں کو پتا چلا، شیطان نے یہ بات بتائی کہ راتوں رات محمد ہجرت کرنے والے ہیں، تو سارے کفار جو نا تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو کر کے حضور کو مارنا چاہ رہے تھے. لیکن جیسے آ کر کے دیکھا کہ بستر پر حضرت مختار کائنات کے بجائے مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ مار سکیں. اب آپ ذرا سوچئے، اگر مجھے پتا چل جائے، آپ کو پتا چل جائے میں گھر میں ہوں اور پولیس پکڑنے مجھے آئی ہے، یا کچھ ظالم لوگ مجھے حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے جانی دشمن آئے ہوئے ہیں، کیا ہمیں سکون کی نیند آئے گی؟ سکون کی نیند آئے گی؟ نیند تو اڑ جائے گی، بے قراری بڑھ جائے گی.
کیسی بھی گہری نیند ہو تو انسان کی نیند کی دھجیاں اڑ جائے گی. لیکن کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا علی تلوار تو چمک رہی تھی اس رات, موت سر پر تھی, کیا آپ کو نیند آئی تھی؟ مولا علی کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی پیاری نیند کبھی نہیں سویا, اتنی میٹھی نیند اور گہری نیند کبھی نہیں سویا. کسی نے پوچھا موت سر پر, پھر گہری نیند کیسے؟ تلواریں سر پر, گہری نیند کیسے؟ تو علی نے فرمایا تھا کہ مجھے یقین تھا موت مجھے کبھی بھی آ سکتی ہے, آج کی رات نہیں آ سکتی, کبھی بھی آ سکتی ہے, آج کی رات نہیں آ سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی سو جاؤ, سونا پکا. پھر فرمایا علی اٹھ جاؤ صبح میں, اٹھنا پکا ہوا. علی نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا صبح میں لوگوں کی امانتیں دے دینا, امانتیں دینا پکا ہو گیا. پھر نبی نے فرمایا امانتیں دینے کے بعد مکہ سے مدینہ آ جانا, ہے نا. آج کی رات کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی, اس لیے میں سکون کی نیند سو گیا تھا. سنیے اس ہجرت میں حضور کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ لے کر کے نکلے. تو اس ہجرت کے واقعے کو اور حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ اور آیت نمبر 40 میں رب نے بیان فرمایا ہے. اور یہ ہجرت کا واقعہ آپ سن کر کے آپ بالکل جو ہے وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں گے کہ ہجرت کی رات جب حضرت مختار کائنات تشریف لے جا رہے تھے اس وقت مکہ میں, سنیے اس وقت مکہ میں بہت سارے دوسرے صحابہ بھی تھے, بلکہ حضور کے نسبی یعنی خاندان کے بہت سارے قریبی رشتہ دار جو صحابہ بن چکے تھے وہ بھی موجود تھے. ان سب کو چھوڑ کر کے حضور نے ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ بھروسہ اور پیارے اور لاڈلے صحابی اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے. پھر وہ نکلے, اور نکلنے سے پہلے جیسے دیکھیے مکہ ہے اور مکہ ادھر مدینہ سیدھا جانا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ چلیے تھوڑا سا غار میں آرام کرتے ہیں. اس طرف نکلے, وہ غار ثور کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟ غار ثور. اس طرف نکلے, آج تو راستہ بنا ہوا ہے, اس وقت تو بہت جو ہے پتریلی زمین ہے اور راستہ بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ راستہ بہت سخت ہے, آپ ایک کام کریں میرے کندھوں پر چڑھ جائیں, میرے کندھوں پر آپ چڑھ جائیں, بیٹھ جائیں, میں لے کر کے آپ کو چڑھتا ہوں. یہاں رک کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا جب خانہ کعبہ فتح ہوا تھا نا, مکہ فتح ہوا تھا نا, تو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتنے بت؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور مولا علی کون ہے معلوم ہے؟ شیر خدا ہیں اور فاتح خیبر ہیں. جس دروازے کو 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے علی نے تنہا اٹھا کر کے جنگ کی ہے. کتنے بڑے طاقتور ہیں حضرت علی, کتنے بڑے طاقتور ہیں. علی کے مقابلے میں جو بھی آیا ختم ہو گیا, تباہ اور برباد ہو گیا. تو جب مکہ فتح ہوا خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. حضرت علی سے نبی نے فرمایا علی میرے کندھوں پر چڑھو اور ان بتوں کو توڑ کر کے نیچے گرا دو. علی نے بارگاہ نبی میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ آقا میں غلام, میں آپ پر کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ آپ خود مجھ پر چڑھے اور ان بتوں کو توڑ دیں, ان بتوں کو توڑ دیں. علی سے میرے نبی نے فرمایا علی تم میرے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے, بار نبوت کو نہیں اٹھا پاؤ گے. کہا یا رسول اللہ نہیں آپ ہی چڑھ جائیں. تو حضرت علی کیا کیے, گھٹنا اور ہاتھ کے ہتھیلی ٹیک کر کے یوں بیٹھ گئے. حضرت علی کے کمر پر حضور چڑھ گئے. ابھی حضور بتوں کو گرانا ہی چاہ رہے تھے, توڑنا ہی چاہ رہے تھے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اتر جائیے, یوں لگ رہا ہے کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. بار نبوت کو اٹھا نہیں پائے, لے کے چلنا نہیں ہے, لے کے چڑھنا نہیں ہے, لے کے رکنا ہے. حضور کے نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے. لیکن آئیے ہجرت کی رات ہے نا, محبوب و محب کی ملاقات ہے, ہجرت کی رات ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ راستہ بہت خراب ہے, آپ تھک جائیں گے, آپ کو دقت اور پریشانی ہوگی, آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں, میں لے کر کے چلتا ہوں. سنیے, لے کر کے ٹھہرنا نہیں ہے, چلنا ہے. اور لے کر کے چلنا نہیں ہے, چڑھنا ہے. اور لے کر کے چڑھنا ہے تو پیر پورا لگا کر کے حضرت ابو بکر صدیق نہیں چڑھے بلکہ پنجوں کے بل چڑھے تھے. کیا؟ پنجوں کے بل, پنجوں کے بل پورا پہاڑ چڑھ گئے. آج 20, 25, 30, 35 سال کے نوجوان جلدی نہیں چڑھ پاتے ہیں, ہے نا. بہت اونچائی پر ہے غار ثور, بہت اونچائی پر ہے. غار ہرا سے بہت اونچا پہاڑ ہے غار ثور. اور حضرت ابو بکر صدیق چڑھ گئے. کسی نے پوچھا ابو بکر کیا تمہیں تکلیف نہ ہوتی تھی؟ کہا تکلیف ہوتی تھی. پھر کیسے چڑھ گئے پنجوں کے بل؟ کہا جب جب تکلیف ہوتی تھی حضور کے
پیروں کے تلوے جو ہے نا وہ میری نگاہوں کے سامنے تھے، اور جب مجھے تکلیف ہوتی کبھی میں اس تلوے کو چومتا اور کبھی اس تلوے کو چومتا، تلوے چوم کر کے میں چڑھ گیا، مجھے خبر بھی نہیں ہو پائی۔ اور دوسری بات یہ بتانا مطلوب اور مقصود تھا کہ ابوبکر صدیق تو لے کر کے چڑھ گئے، علی لے کر کے ٹھہر نہ سکے، یہ بتانا مقصود تھا کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں خلافت کا بوجھ ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے اسلام میں انہیں پہلا خلیفہ بنایا گیا ہے نا۔ اور پھر جانے کے بعد محبت دیکھیے، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو اندر جانے نہ دوں گا جب تک کہ میں پہلے اندر نہ جاؤں، تاکہ میں اس کو صاف کر کے آؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو صاف کیا ساری چیزیں، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اور پھر سارے سوراخوں کو آپ نے بھر دیا، 2 سوراخ باقی تھے، وہاں پیر لگا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ کسی موذی جانور نے ہے نا، کسی زہریلے جانور نے آپ کے پیر پہ ڈنک مارا، حضور آپ کے جو ہے ران پر گود میں سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جان بچانا فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ جان بچانا فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اور پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا بھی فرض ہے۔ جب 2 فرضوں میں آدمی ہے نا گرفتار ہو جائے تو بڑے فرض کو اختیار کریں گے، کیا کریں گے؟ بڑے فرض کو اختیار کریں گے۔ وہاں دیکھیے مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور نمازوں میں کون سی نماز؟ نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور قرآن میں نماز عصر کے بارے میں رب نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، میرے بندو نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ ایک طرف نماز جا رہی ہے اور دوسری طرف حضور سو رہے ہیں، حضور کی تعظیم کرنا بھی فرض، نماز پڑھنا بھی فرض۔ اب 2 فرض ہو گئے، کیا کریں؟ تو حضرت علی نے نماز کو ہے نا حضور کے ادب پر قربان کر دیا۔ نماز ملی ہے تو اسی حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ اور یہاں پر غار حرام، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو حضور پر قربان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ ہر فرض سے بڑا فرض حضور کی تعظیم کرنا ہے، حضور کا ادب کرنا ہے۔ المختصر، پھر زہر پورے بدن میں پھیلا، کچھ آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے اور حضور کے رخسار پر آئے، حضور بیدار ہوئے۔ ابو صدیق سے کہا ابو بکر یہ کیا بات ہے، پورا بدن آپ کا پیلا اور ہرا ہو چکا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگا تو پورا کا پورا زہر ختم ہو گیا، پورا زہر ختم ہو گیا۔ اب اس پورے واقعے کو یہاں پر کہاں پر؟ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں رب نے بیان فرمایا۔ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اور قسم رب کعبہ کی وہ ایسے ساتھی رہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، اور اب جب کی قبر میں آرام کر رہے ہیں تو قبر میں بھی ساتھ ہیں اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، ایسے وہ ساتھی ہیں۔ اور پھر سنیے کتنی فضیلت اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے تھے تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شان صدیق اکبر کیا ہے، بس ایک جملہ بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضرت عمر کہتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ میرے زندگی بھر کے اعمال، میرے زندگی بھر کے اعمال۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر ابن خطاب کی ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر جو آج بھی میرے اور آپ کے نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، وہ عمر، ٹھیک ہے، وہ عمر کہ جس راستے سے گزر جائے اس راستے پر شیطان نہیں جا سکتا، وہ عمر اللہ اکبر جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور خلیفہ دوم ہے، یہ کیا ہے؟ خلیفہ دوم ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش 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 عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کے زندگی کے راتوں میں سے ایک رات یا دنوں میں سے ایک دن کے نیکیوں کے برابر ہو جاتی۔ نہیں سمجھا آپ اس کو؟ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کے زندگی کے دنوں میں سے ایک دن یا راتوں میں سے ایک رات کے نیکیوں کے برابر ہو جائے تو
تو سبحان اللہ میرا بیڑا پار ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کے زندگی کے دنوں میں سے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے، یا راتوں میں سے ایک رات کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنوں میں سے وہ کون سا دن ہے؟ حضور کے وصال ظاہری کے بعد کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اور ایک طرف تو جنگ کے لیے جو ہے نا وہ لشکر کو بھیجنا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھیج چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر تمام مدینے والوں میں اعلان کیا، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ہے میں ان سے بھی جنگ کروں گا، اور جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں ان سے بھی جنگ کروں گا، اور ادھر حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی میں بھیجوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جلال سن کر میں نے عرض کیا، حضور نرمی سے کام لیجئے، نرمی سے کام لیجئے، ایک ساتھ تمام محاذوں پر حملہ مت کیجئے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ یا تو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، یا تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، یا تو حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج دیں، تینوں کے ساتھ ایک ساتھ جنگ اور مقابلہ نہ کریں ورنہ مدینہ تنہا خالی ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا اور کہا تھا، لوگوں سنو، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب میں دین میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا تھا، اگر مدینے میں رہنے والوں کے انسانوں کے رانوں کے گوشت کو جنگل کے جانور کھا جائیں، ابو بکر کو یہ گوارا ہے، لیکن کوئی میرے نبی کی نبوت میں شب خون مارے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہا حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جذبہ اور وہ نیکی ہے نا اتنی بڑی ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہجرت کی رات ابو بکر نے جو اپنے آپ کو حضور پر جو قربان کیا ہے نا، وہ نیکی اتنی بڑی ہے، عمر کہتے ہیں کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کے اس ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، کاش عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کے زندگی کے دنوں میں سے ایک دن یا راتوں میں سے ایک رات کی نیکی کے برابر ہو جائے۔ یہ شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھی بہت سارے آپ کے فضائل ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ بولیے، پارہ نمبر 10 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک خاص بات آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر کا صحابی ہونا خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان کا صحابی ہونا خود اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ فضیلت، یہ شرف ایسی ہے جو کسی اور صحابی کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ ان کا صحابی ہونا یہ خود قرآن میں رب نے بیان فرمایا، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس ہجرت کے واقعے کو اور حضرت ابوبکر صدیق کے فضیلت کو، ان کے صحابی ہونے کو اور حضور کا ساتھی ہونے کو اللہ نے قرآن پاک کے 10ویں پارے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی لیے آج ہم تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کا ہے وہ ابوبکر صدیق کا ہے نا۔ اور اس امت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے مفسر کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے عالم کا نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے 10ویں پارے میں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس کو لے کر کے جائیے گا۔ ہم لوگ ہنستے بہت زیادہ ہیں، روتے کم ہیں، ہے نا؟ اس پر بھی لوگ ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں، حالانکہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور مسکرانا تو نبی کی سنت ہے، اور مسکرانے سے تو یوں کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسکرانا کیا ہے؟ سنت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ مسکرانا سنت، آپ مسکراتے رہیے، آپ کو بہت سکون ملے گا، مسکراتے رہیے آپ، ہے نا؟ بہت سکون ملے گا مسکراہٹ میں، نبی کی سنت میں فائدہ ہی تو ہے۔ لیکن ہم لوگ ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں۔ اللہ نے فرمایا بندو، ہے نا، رو زیادہ ہنسو کم، رو زیادہ ہنسو کم، اس میں بڑی برکت ہے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں۔ اب میں رونے کی فضیلت آپ کو بتاؤں، رونے کی فضیلت، رونے میں برکت کیا ہے سنیے۔ ایک حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو رو، اے لوگو رو، اگر تمہیں رونا نہیں آئے تو رونے کی کوشش کرو، رونا چاہیے، اور رونا نہیں آئے تو رونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں کہنا چاہوں گا اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو کم سے کم وہ اپنی قسمت پر تو روئے کہ مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، اس پر تو وہ روئے کہ مجھے رونا نہیں آ رہا ہے۔ یا بہت کچھ سن کر کے 2 قطرے ہمارے آنکھوں سے نہیں نکلتے، 2 قطرے نہیں نکلتے۔ کوئی محبوب چھوٹ گیا تو بہت روتے ہیں، مال چوری ہو گیا تو بہت روتے ہیں، الیکشن میں ہار گئے تو بہت روتے ہیں، کرسی نہیں ملی تو بہت روتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کبھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں رونے کی کوشش کریں۔ حدیثوں میں فرمایا گیا خشیت ربانی کی بنیاد پر آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں وہ بدن کے جس حصے میں لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رو، تو حضور فرماتے ہیں رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسوں کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، گویا کہ وہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، اور یہاں تک کہ جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر ان کا خون بہنے لگے گا، آنکھوں سے کیا بہنے لگے گا؟ خون بہنے لگے گا، اور خون اتنا زیادہ بہ رہا ہوگا کہ اس میں کشتی چلائی تو چل جائے، خون اتنا نکلے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائے تو کشتی چل جائے۔ اور پھر سنیے ایک اور مقام پر فرمایا نبی نے، اگر جو میں جانتا ہوں نا وہ تم جانو نا، قیامت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے، جہنم میں کتنے دردناک کربناک عذاب ہوں گے، یہ اگر سب تم جانو، اور قبر کے حالات، قبر کیسے دباتی ہے، قبر میں کیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو نا تو زندگی بھر روتے رہو گے، زندگی بھر روتے رہو گے۔ آج ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے قبر کے اندر جا کر کے دیکھا تو نہیں ہے، کبھی جہنم کا عذاب چکا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت کرے، اور عذاب حشر سے بھی ہماری حفاظت کرے، اور جہنم سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اگر جو میں جانتا ہوں نا تم جانو نا تو صرف روتے رہو گے۔ ایک اور آخری بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جبرائیل رو رہے ہیں۔ کون رو رہے ہیں؟ جبرائیل، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بلبل، اور انبیاء سے انہوں نے ملاقات کی، وہی لے کر آنے والے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تو ہزاروں مرتبہ آئے ہیں، کئی مرتبہ آئے، سفر میں آئے، حضر میں آئے، مکے میں آئے، مدینے میں آئے، کئی مرتبہ آئے ہیں۔ جبرائیل رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جبرائیل تم تو سید الملائکہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو، پھر کیوں روتے ہو؟ سنیں جبرائیل کا جواب کیا ہے۔ جب جبرائیل کو اتنا خوف ہے تو ہمیں کتنا خوف ہونی چاہیے۔ تم تو فرشتوں کے سردار ہو، تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر بھی آزمائش نہ آ جائے کہ وہ تو فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب ابلیس فرشتوں میں جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، وہ جنت سے نکال دیا گیا، پتہ نہیں اللہ کے علم میں میرا کیا حال ہے۔ ارے جب ہاروت اور ماروت جیسے فرشتے آزمائے گئے، وہ عذاب گرفتار کیے گئے، تو پتہ نہیں میری کب کیا آزمائش ہو، کب میرا امتحان ہو، اور میں امتحان میں کامیاب ہوں کہ نہ ہوں کون جانتا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سن کر رسول اللہ بھی رونے لگے، یہ سن کر رسول اللہ بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی، اے جبرائیل اور اے محمد، ہے نا۔ جبرائیل کیوں رو رہے تھے معلوم ہے نا؟ پتہ نہیں اللہ کے علم میں میرا کیا حال ہے، ابھی تو بہت اچھے مقام پر میں فائز ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں نا ارے کوئی بیماری نہیں ہے، بہت زبردست ہوں، بڑی زبردست طاقت ہے، ساری چیزیں، دولت ہے، بلڈنگ ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دکان ہے، تجارت ہے، پتہ نہیں آگے جا کو کیا ہوتا ہے کس کو معلوم، کون کہاں مرتا کس کو معلوم، کون بلڈنگ میں سوتا، کون روڈ پہ آتا، یہ کون جانتا ہے، کب کس کی حالت کب بدل جائے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں معلوم اللہ کے علم میں میرا کیا ہے، ابھی تو میں بہت اونچے مقام پر فائز ہوں. ابلیس جب جنت سے نکالا جا سکتا ہے، ہاروت اور ماروت فرشتے آزمائش میں ڈالے جا سکتے ہیں، میرا کیا حال ہوگا، اس لیے رو رکھا ہوں. تو یہ سن کر کے حضور بھی رونے لگے. اللہ نے ندا فرمائی اے جبرائیل اے محمد، ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ اے جبرائیل اے محمد، ہے نا، کہ تم نہ رو. کیا ہے؟ اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سید الملائکہ ہو، تم سید الانبیاء ہو، ہم نے تم کو غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے، نافرمانی سے بچا لیا، تم سے کوئی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، تم آزمائش میں نہیں ڈالے جا سکتے، ہے نا. پھر حضرت جبرائیل چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، ہے نا. تو رویا کرو، جب جبرائیل روتے ہیں یاد کر کے آپ بھی رویا کرو. اللہ مجھے ایمان پر رکھ، اللہ میری زندگی میں صحت و تندرستی عطا فرما، عزت عطا فرما. اچھے تاجداروں کو ہم نے روڈ پر دیکھا ہے، تاریخ پڑھیے، ہے نا. ارے جو پانی سے جو دودھ سے نہاتے تھے، دودھ سے نہلایا جاتا تھا، انہیں بعد میں مرتے تم پانی بھی نصیب نہیں ہوا ہے، پانی بھی نصیب نہیں ہوا ہے. اس لیے ڈرتے رہو اللہ سے، روتے رہو، اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کرتے رہو. کون کس حال میں مرے گا، کہاں جا کر مرے گا، اور کس پوزیشن میں، کس بیماری میں مرے گا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو اور روتے رہو. تو زیادہ رونا چاہیے اور ہنسنا کم چاہیے. یہ کہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ بولیے، پارہ نمبر 10 میں. اسی طریقے سے ایک اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو منافقوں، گمراہوں اور بددین کے جنازے میں جانے سے روکا ہے اور ان کی تدفین میں شرکت کرنے سے منع فرمایا ہے. کہاں کرنے سے؟ جو گمراہ ہیں، بددین ہیں، جن کے عقائد حد کفر کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جو منافقین ہیں، ان کے جنازے میں جانے سے اور ان کی تدفین میں شرکت سے اللہ نے منع کیا ہے. ایک آخری بات دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے ہیں. نافرمانی کی حالت میں یعنی جو کفر پر مرے، جو گمراہ ہو، بددین ہو، اللہ کہہ رہا ہے ان کی نماز جنازے میں نہ جانا اور ان کے تدفین میں شریک نہ ہونا. اب اس کا شان نزول کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ تمام منافقین کا سردار تھا. اس کے نیچے 300 یا 700 لوگ تھے جو اس کی جی حضوری کرتے تھے، اس کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے. جب وہ مرا نا، یہ منافق نہیں تھا بلکہ منافقین کا سردار تھا. اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے. جب وہ مرا نا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے مسلمان اور خالص صحابی تھے اور بہت عبادت گزار تھے. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میرے والد کے لیے کفن کے کپڑے میں آپ کی قمیص عطا فرمائیں. کیا عطا فرمائیں؟ قمیص. اور میرے والد کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیں. تو جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا نا تو حضرت عمر نے کہا نکو. حضرت عمر نے منع کیا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ کے والد کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھائیں گے. لیکن چونکہ اس وقت ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ایک حکمت کے تحت حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. اور حکمت کیا تھی؟ حضور جانتے تھے اس کے نیچے جی حضوری کرنے والے، ہے نا، اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے 300 یا 700 لوگ ہیں. اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا تو وہ 700 کے 700 لوگ کلمہ پڑھ کے پکے مسلمان ہو جائیں گے. اور ہوا ایسے کہ جب حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ جو 300-700 لوگ تھے نا، وہ دل ہی دل میں سوچتے رہے یہ مردود، یہ ملعون، یہ متون زندگی بھر ہمیں حضور سے دور کرتا رہا، اور اندر سے خود حضور سے اتنا قریب تھا اور اتنا ملا ہوا تھا کہ خود نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے پکے مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے، اس حکمت کے تحت نماز جنازہ سرکار نے پڑھائی. اچھا، قمیص بھی سرکار نے عطا فرمائے. قمیص بھی سرکار نے عطا فرمائے. اور وہ کیوں عطا فرمائی؟ وہ اس لیے عطا فرمائی تھی، ایک تو ان کے بیٹے صحابی ہیں، اس کے بیٹے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. اور سرکار نے اس لیے بھی عطا فرمائی تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی نا
اس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بنے تھے. ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے. کون تھے؟ حضرت عباس بھی تھے. تو جب حضرت عباس قیدی اور اسیر بنا کر مدینہ لائے گئے نا، تو اس وقت حضرت عباس کو اگر کسی نے کپڑا دیا تھا تو یہی منافقین کے سردار نے دیا تھا. تو حضور نے سوچا کہ میرے چچا پر اس کا بوجھ رہنے نہ پائے، اس لیے میں اس کو قمیص دے کر کے اس بوجھ کو ختم کر دیتا ہوں، یہ احسان نہ رہنے پائے. اس حکمت کے تحت رسول اللہ نے اسے اپنی قمیص عطا فرمائے. تو اب تک تو یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ کوئی بھی منافق ہو، بددین ہو، گمراہ ہو، جس کے عقائد حد کفر کو پہنچے ہو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ اس کی تدفین میں شرکت کریں. اللہ نے اس سے منع فرمایا. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارا دور کا رشتہ دار ہے جی، نہیں ہمارا بہت قریبی رشتہ دار ہے جی. ایک بات گانٹ باندھ لیں اور لے کر کے جائیں، سارے رشتے اللہ اور رسول کی محبت پر اور رسول کے رشتے پر سارے رشتے قربان ہیں. رسول کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن کامل، جب تک کہ وہ مجھے اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. ہے نا؟ اگر ہمیں حضور سے واقعی جان سے زیادہ محبت ہے تو جس نبی نے ہمیں جوڑا ہے اسی نبی نے فرمایا ہے کہ یہ مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت کو نہ جائیں، ہے نا، ان کے تدفین میں شرکت نہ کریں. حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن میں خود رب نے بیان فرمایا ہے. آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے 84 آپ جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو منافقین ہیں، یہ آیت اس دور میں منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، اب یہ حکم قیامت تک کے ہے. جو بھی گمراہ ہوگا، بددین ہوگا، جس کے عقائد حد کفر کو پہنچے ہوں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے تدفین میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. اس کو بھی اللہ پاک نے پارہ نمبر 10 میں بیان فرمایا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. اور ایک بار دوہرا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو کون آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے ہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اللہ نے اس کو 10ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اور رب کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے پاک ہے. سورہ اخلاص میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جا بجا مقامات پر اللہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے. یہ بھی 10ویں پارے سورہ توبہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے ہجرت کے واقعے کو بھی اللہ نے قرآن پاک کے 10ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت اور ان کو اپنے حبیب کا ثانی قرار دیا ہے، 10ویں پارے میں ہے. اور تھوڑا ہنسنا چاہیے، ہنسنا بالکل نہیں چاہیے، بلکہ مسکرانا چاہیے، اور رونا زیادہ چاہیے، اور رونے کی بڑی برکتیں ہیں. اس کو بھی اللہ نے 10ویں پارے میں بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے منافقوں، گمراہوں کے جنازے میں اور ان کے تدفین میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اس کو بھی رب نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ 10ویں پارے میں. کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کا؟ کچھ علمی اضافہ ہو رہا ہے؟ اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کا یہ بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہے نا. دل تو کہہ رہا ہے کہ اور بھی کچھ باتیں ہیں تو آپ کے اس سے شیئر کروں، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری لوگوں کی مسکراہٹیں میں مجھے اشارہ دے دیتی ہے کہ نہ کافی وقت ہو رکھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.